امریکہ کے یونائٹڈ اسٹیٹس ہولوکاسٹ میموریل میوزیم کی تازہ عالمی رپورٹ میں بھارت کو آئندہ 2 برسوں کے اندر عام شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر منظم تشدد یا قتل عام کے شدید خطرے سے دوچار 168 ممالک میں سر فہرست رکھا گیا ہے۔ اس کو بھارت کے معروف ویب نیوز پورٹل دی ویئر اور دیگر اخبارات نے بھی رپورٹ کیا۔ ہولوکاسٹ میوزیم اور ڈارٹ ماؤتھ کالج کے محققین نے قتل عام کے امکانات اور محرکات سے متعلق کئی دہائیوں کے تاریخی اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ اعلیٰ وارننگ پروجیکٹ کے زیر عنوان رپورٹ تیار کی۔ یہ رپورٹ محض ایک شماریاتی اندازہ نہیں بلکہ ایک بڑا عالمی انتباہ ہے۔ یہ رپورٹ اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ بھارت اندرونی طور پر ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ریاستی پالیسیاں، اکثریتی قوم پرستی اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ ایک تباہ کن امتزاج اختیار کر چکا ہے۔ یہ خطرہ محض کسی عمومی بد امنی کا نہیں بلکہ ایک منظم قتل عام کا ہے، جیسا کہ جنوسائیڈ واچ کے بانی اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ ماہر پروفیسر گریگوری اسٹینٹن واضح کرتے ہیں۔ پروفیسر اسٹینٹن کے مطابق کسی بھی قتل عام تک پہنچنے کے 10 مراحل ہوتے ہیں، جن میں شناخت، کلاسیفیکیشن، علامت کاری، سمبلائزیشن، امتیاز، ڈسکرمنیشن، انسانیت سوزی، ڈیہیومنائزیشن، تنظیم سازی، آرگنائزیشن، انتہا پسندی، پولرائزیشن اور تیاری پریپریشن شامل ہیں۔ ان کے مشاہدے کے مطابق بھارت ان میں سے کم از کم 7 مراحل طے کر چکا ہے، جو کسی بھی معاشرے کے لیے شدید خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور خصوصاً کشمیریوں کو جس طرح ریاستی بیانے میں دشمن، غدار اور غیر ملکی کے طور پر پیش کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ انسانیت سے محروم کرنے کے اسی مرحلے کی عملی تصویر ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ اس بات کی گواہ ہے کہ اس عمل میں ہندو قوم پرست تنظیموں کو سیاسی و انتظامی سرپرستی حاصل ہے۔ نفرت انگیز تقاریر معمول بن چکی ہیں اور قانون کو اقلیتوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ حالات ہیں جنہیں ہولوکاسٹ میموریل میوزیم اور پروفیسر گریگوری اسٹینٹن جیسے ماہرین قتل عام سے پہلے کے خطرناک اشارے قرار دیتے ہیں۔ اس تناظر میں مقبوضہ جموں اور کشمیر محض ایک متنازع خطہ نہیں بلکہ بھارت کے اندر ابھرتے ہوئے ممکنہ قتل عام کی بنیاد بن چکا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں پہلے ہی فوجی محاصرے، اجتماعی سزائیں، آبادیاتی تبدیلی اور شہری آزادیوں کی مکمل نفی جاری ہے۔ یہی ماڈل اگر بھارت کے دیگر مسلم اکثریتی یا حساس علاقوں میں پھیلتا ہے تو اس کے نتائج روانڈا یا برونڈی جیسے سانحات سے بھی زیادہ مہیب ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت کا ریاستی ڈھانچہ، آبادی اور ٹیکنالوجی اسے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر جبر کی صلاحیت دیتا ہے۔ عالمی برادری کے لیے یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اگر بھارت میں ابھرتے ہوئے ان خطرناک رجحانات کو روکا نہ گیا تو تاریخ ایک اور اندھوناک باب کے دہرانے کی گواہ بن سکتی ہے۔ ایک ایسا قتل عام جس کی جڑیں مقبوضہ جموں اور کشمیر سے پھوٹیں گی، مگر اس کی لپیٹ میں پورا خطہ آ سکتا ہے۔